بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الفلق مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ الفلق مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، لام کے اوپر جزم ہے، قاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں اعوذ، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پچھلے الفاظ کے اوپر پیش ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور اگر واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تو یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اب اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ دیتے ہیں قل اعوذ، اعوذ نہیں پڑھنا، بلکہ عین کی ساؤنڈ جو ہے وہ حمزہ سے ڈیفرنٹ ہے، اعوذ پڑھا جائے گا۔ ایک بار دوبارہ نوٹ کر لیں، اعوذ نہیں بلکہ اعوذ پڑھا جائے گا، اعوذ، عین کی جو ساؤنڈ ہے اس کو واضح ادا کرنا ہے۔ آگے ذال ہے، جب ذال پڑھا جاتا ہے تو یہ حروف نرم ہوتا ہے، زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان لگائیں گے تو ذال ادا ہوگا۔ آگے دیکھیں برب الفلق، جب را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اب را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، با پہ شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور جس الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا۔ اب را کو با کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور با پہ مضبوطی بھی دی جائے گی۔ اسی طرح آگے دیکھیں لام کے اوپر جزم ہے، لام سے پہلے والا جو الف ہے اس کو سکپ کر دیں گے، با کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ آخر میں قاف ہے، جب وقف کریں گے قاف کا زیر سائلنٹ ہو جائے گا، قاف پہ قلقلہ کیا جائے گا اور یہ موٹا قاف ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر، نون کے اوپر جزم ہے، میم کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور اخفا کیا جائے گا۔ شین کے اوپر زبر ہے، را پہ شد ہے، شد کا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، شین کو را کے ساتھ ملائیں گے اور را پہ مضبوطی کے ساتھ را کو پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگ را پہ مضبوطی نہیں دیتے بلکہ پڑھتے ہیں من شری، شری پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، جب زبر والے الفاظ کے بعد الف آ رہا ہو تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ قاف پہ جب وقف کریں گے زبر سائلنٹ کریں گے، قاف پہ قلقلہ کیا جائے گا۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، جب وقف کریں گے تو با پہ قلقلہ کیا جائے گا اور زبر کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، قاف کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس پہ غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس پہ غاسقٍ پڑھ دیتے ہیں، اس کو غنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جلدی سے ادا کیا جائے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نون پہ جزم ہے، اخفا ہوگا، شین کو را کے ساتھ ملائیں گے، را پہ مضبوطی
کے ساتھ را کو پڑھا جائے گا، اور جو را کے نیچے زیر ہے اس کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ جب نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آ جائے تب غنہ ہوتا ہے، اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو نون سے پہلے لام اور الف ہے ان دونوں کو سکپ کر دیں گے، را نون زیر رین پڑھا جائے گا۔ اسی طرح فا کے اوپر شد ہے، نون کو فا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ پہلے نون کے اوپر جو شد ہے اس کو را کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، پھر نون کو فا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ جیسے را نون زیر رین، نون فا زبر نف، وَمِن شَرِّ النَّفْ۔ آگے دیکھیں فا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ثا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ فی العقد، فا کے نیچے زیر ہے اور آگے لام کے اوپر جزم ہے، فا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ لام سے پہلے جو الف اور یا ہے ان دونوں کو سکپ کر دیں گے۔ اب اس میں دیکھیں عین کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے، فی العقد نہیں پڑھنا بلکہ فی العقد۔ قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جب وقف کریں گے تو دال پہ قلقلہ کریں گے، زیر کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس دال پہ غنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جلدی سے ادا کیا جائے گا، حاسد، حاسد، ہا کو باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دال کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، دال پہ جب وقف ہوگا قلقلہ کیا جائے گا، زبر کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ نے اس چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ جب شین کو را کے ساتھ ملانا ہے تو را کو پر نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھا جائے گا، وَمِن شَرِّ نہیں بلکہ وَمِن شَرِّ پڑھا جائے گا۔ اب ہم ایک بار پوری سورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ امید ہے آپ کو یہ سورہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔